اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 62 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا درس ہوگا، تقریر نہیں ہوگی، درس ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا ٹاپک یہی رہے گا. بارش ہو رہی ہے الحمدللہ، دعا کرتے رہے اللہم صیبا نافعا. یہ جو درس ہوگا انشاءاللہ تو اس میں ہم آپ سے بیچ میں پوچھتے بھی رہیں گے. تو ایسا نہیں کہ صرف مولوی صاحب بولتے جائیں اور آپ سنتے جائیں، نہیں. اور الحمدللہ یہی پڑھ کے تو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لیکن اس کو جانتے کیا ہے؟ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آئیے اسی پہ بات کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کر الحمدللہ اسلام کے اندر لوگ آتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی بتا پائیں گے کوئی؟ بہت سادہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 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 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھی بات ہے. نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، ترجمہ اچھا ہے، چلے گا. نہیں چلے گا. اگر صرف اتنا ہی ترجمہ کیجیے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ میں آپ کو لانا ہی پڑے گا اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے ذالک بأن اللہ هو الحق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. اب آپ کو ماننا پڑے گا اللہ ہی حق ہے. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پوج رہے ہیں وہ باطل ہے. اللہ ہی حق ہے. ٹھیک ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ لانا پڑے گا آپ کو. تو لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ حقیقی اور سچا معبود کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. چلیے ٹھیک ہے، یہ ادب آسان ہم سمجھائیں گے. کوشش یہ نہیں رہے گی بس کوئی ہارڈ لفظ ہو، بس یہ کہ آپ صرف سمجھ جائیں، بس ختم. اور بار بار اس کو سمجھتے رہیں، تو اس کو جب تک بار بار نہیں سمجھیں گے بات نہیں سمجھ میں آئے گی. کیونکہ عرب کے لوگ دوسرے اللہ کو مانتے تھے. سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 5 اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو محمد آئے ہیں بولتے ہیں کہ سب اللہ ایک ہی اللہ ہے. یہ تو تعجب کی بات ہے. 360 بتوں کو یہ لوگ پوجنے والے تھے تو کہا ایک ہی اللہ. تو یہ لانا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے. جب ہم اور آپ ایسا بول دیے، آواز آ رہی نا کلیئر؟ لیکن میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یعنی مجھ کو یہ لگتا ہے کہ میری آواز جا ہی نہیں رہی ہے. آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ ٹھیک ہے، نہیں آئے گی تو بول دیجیے گا. لا الہ الا اللہ میں انکار ہے اور لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے. انکار اور اقرار. انکار کیا چیز کا ہے؟ دیکھیے اب
اب ہم لوگوں کو بھی بولنا پڑے گا، اب ہم لوگوں کو بھی بولنا پڑے گا ایسا، انکار اور اقرار، انکار اور اقرار۔ لا الہ الا اللہ میں انکار پہلے ہے اور اقرار، آپ یوٹیوب پر سنیے گا تو یہ چیز دوسرے لوگ بہت اٹھاتے ہیں، ارے ان کے یہاں تو پہلے انکار ہی ہے، جانتے ہیں انکار مطلب سب کا انکار، ایک ہی کا اقرار۔ اور اسی کو ذرا ہارڈ اردو میں بولتے تو نفی اور اثبات، نفی یہ سب کو اثبات ثابت کرنا ایک ہی ہے۔ تو پہلے انکار ہے یا پہلے اقرار ہے؟ آئیں، پہلے انکار، سب کا انکار، ایک کا اقرار، یہ سمجھنا پڑے گا۔ ابھی میں جلد ہی شیخ طاہا مدنی صاحب سے یہ درس سن رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، تو کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کر لیے کہ سمجھانے میں آسانی ہو۔ تو انکار اور اقرار، تو ہمارا کلمہ ہی شروع ہوتا ہے انکار سے اور اقرار ہے اس کے بعد۔ چلیے چلے، کیا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھ لیے، ختم، چلے گا؟ لا الہ الا اللہ چابی ہے، مفتاح کی، کنجی ہے جنت کی۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، جنت کی یہ کنجی تو ہے، چابی تو ہے، لیکن چابی اگر سپاٹ ہو تو تالا نہیں کھلے گا۔ چابی کے اندر کھرکھر بنا ہوتا ہے نا، جانتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، اس کو کٹ کے رہتے، بالکل یہی اردو ہم چاہتے ہیں، وہ ایک دم کٹ مار کے رہتا تبھی وہ تالا کھلے گا۔ اگر چابی میں کٹ مار کے نہ ہو تو کوئی مائی کا لال تالا کھول کے دکھا دے اس چابی سے، سپاٹ چابی۔ اور یاد رکھیے گا، چابی بھی اگر اسی تالے کی ہوگی تبھی وہ تالا کھلے گا، دوسرے تالے کی چابی لا گھسائیے گا تالا کھل سکتا، اور صرف چابی آپ گھسا دیجئے اس کے اندر کٹ نہ رہے تو تالا کھلے گا، وہ گھوم جائے گا، تالا نہیں کھلے گا۔ لا الہ الا اللہ صحیح ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے اندر دانتی ہے، دانت ہے، دانت۔ جب تک ان دانتوں کو تیز نہ کیا جائے جنت کا وہ جو تالا ہے وہ کھل سکتا، بس وہی سمجھنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اسی دانتی، وہ جو دانت ہوتا ہے نا، دانت، اس دانت کو صحیح کرنا تاکہ وہ جو تالا ہے وہ تالا کھل جائے۔ چلیے، اسی کو ہم سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تحت ہمیں چند چیزیں جاننا ضروری ہے، اور اگر ہم وہ جان لیں تو بڑا فائدہ۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو 7 چیز جاننا پڑے گا۔ کتنی چیزیں؟ 1 2 نہیں، کتنے ہیں؟ 7۔ ویسے کچھ لوگ بولتے ہیں 8، لیکن 7 میں 8 گھسا ہوا ہے۔ تو 7 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چابی تو ہے لیکن اس میں دانت نہیں ہے، تو وہی دانت یہ 7 چیزیں ہیں، اور جس نے بھی 7 چیزوں کو یاد کر لیا، سمجھ لیا، گویا کہ وہ جنت کی چابی کو آرام سے کھول لے جائے گا۔ لیکن کیسے کیا ہوگا ذرا وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، میری بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الحمدللہ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ کچھ پریشانی ہو تو پوچھ لیجئے گا کہ مولوی صاحب آپ نے جو سمجھایا اس کا معنی کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں ساتھ میں کیوں آتے ہیں؟ الگ الگ آنا چاہیے؟ ارے ایک سوال ہے کہ نہیں بھائی، یہ ساتھ ہی میں کیوں آتے ہیں؟ الگ الگ ہونا چاہیے؟ سوال صحیح ہے کہ نہیں؟ کوشچن مارک ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ دونوں ساتھ میں کا ہے، الگ الگ کا ہے نہیں، اس کو الگ آپ کر ہی نہیں سکتے، الگ کر کے دکھائیے، ہوگا ہی نہیں الگ۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ الگ ہوا کیا؟ نہیں الگ ہو سکتا ہے، چاہے کچھ بھی آپ کر لیجئے، الگ کرنا بھی چاہیے گا تو پھنس جائیے گا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے عمل کرنا ہمیں، نماز پڑھنی تو محمد الرسول اللہ میں نماز کا طریقہ آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پر، جی ہم نے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے عمل کرنا،
کس کے طریقے پر کیجیے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6008 صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، ایک ساتھ لانا پڑے گا، ورنہ پھنس جائیں گے اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہیں بھی مسئلہ ہو سکتا. حج کے بارے میں بھی وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے بارے میں کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1297 لتاخذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجۃ هذه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے. کتنا حج کیا ہے؟ ایک حج. اور کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4 عمرے. آج ہم میں سے کچھ بھائی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لے دنادن مسجد عائشہ سے. بھائی وہ تو لیڈیز کے لیے ہے، لیکن وہ بھی دوسرے مسئلے کے لیے. مرد کو لیڈیز جیسا کاہے ہو جاتا؟ آ رہی ہے میری اردو سمجھ میں؟ ایک ہی مرتبہ گئے اور 10 15 20 25 کر کے چلے آئے. بھائی مسجد عائشہ میقات تھوڑے نہ ہے. آج ایک صاحب کا بھی پھر فون آیا تھا کہ مولوی صاحب میں حج کو جا رہا ہوں، کتنے عمرے کر سکتا ہوں؟ ارے بھائی ابھی تو ایک ہی عمرہ ہوگا آپ کا. پھر بعد میں مولوی صاحب، تو بعد میں مولوی صاحب یہ ہے کہ میقات اوقات کراس کیجئے. تو مسجد عائشہ، ارے بھائی مسجد عائشہ میقات نہیں ہے. کتنے لوگ کر رہے ہیں، یہ سب جانکاری ضروری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، 4 عمرے کیے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ الگ نہیں کر سکتے. کوئی کام اللہ کے لیے کرنا چاہیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، کسی اور کے طریقے پر نہ ہو. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ لانا ضروری ہے. چلیے اب ہم اور آپ آتے ہیں لا الہ الا اللہ کے 7 شروط جو میں نے آپ کو بتائے کہ وہ 7 چیزیں جاننا ضروری ہے. نمبر 1 جانکاری ہونا چاہیے، علم. یعنی آپ کے پاس علم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، آپ جانتے ہیں اس کو. تو پہلے ہمارے دماغ میں کیا تھا؟ نہیں ہے کوئی معبود، لیکن ہم نے جان لیا کہ سچا معبود، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ اللہ ہی حق ہے، حقیقی اور سچا معبود ہے. اللہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس سے یہ پتا چلا نمبر 1 کسی بھی چیز کے بارے میں جانکاری لینا. آج لوگوں کو جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، نالج نہیں ہے، سب بات کر رہے ہیں. تو پہلے نالج حاصل کیجئے، جانکاری حاصل کیجئے. تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں پہلی چیز کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں پہلی چیز جانکاری، علم. اب دوسری چیز کیا ہے؟ یقین. دوسری چیز کیا ہونا چاہیے؟ یقین. لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ ہم کو یقین ہو کہ سچا معبود، حقیقی معبود صرف اللہ ہے، دوسرے سچے نہیں ہیں. ایک پکا یقین ہونا چاہیے. نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین. صرف علم سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف یقین سے بھی کام نہیں چلے گا، دونوں چیز آ گئی. تیسری چیز ہونا ضروری ہے، وہ ہے قبول کرنا. تب آئیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے لوگوں کو ابھارا اور یقین دلایا. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 31 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر ہیں، تو دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو اپنا جوتا دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا جاؤ اذهب بنعلی ہاتین، یہ لے کے جاؤ، اور جس سے بھی پہلی ملاقات ہو جائے اس باغ کے پیچھے یعنی وہ دروازے پر جو گواہی دیتا ہو یشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، جو اگر دل سے مانتا ہو لا الہ الا اللہ کو تو جنت کی بشارت دے دو. تو یا کیا ہوا؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اقرار، یعنی زبان سے بھی بولنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ صرف جانکاری ہم حاصل کر لیں، معلومات لے لیں، یقین بھی ہو، لیکن زبان سے نہ کہیں تو کوئی فائدہ نہیں. ابو طالب کو تو جانتے ہیں ہم اور آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان کو علم بھی تھا، عربی جانتے تھے، علم تھا، یقین بھی تھا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ سچا ہے، میرا بھتیجا جو ہے وہ سچا ہے. اس لیے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 25 لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لاقررت بها عینک. بھتیجا تیری بات سچی ہے، لیکن یہ قریش کے لوگ کیا کہیں گے؟ اگر یہ خاندانی میٹر نہ ہوتا تو بھتیجا میں تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا، مطلب قبول کر لیتا اور تیری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی.
علم بھی تھا، یقین بھی تھا، اقرار کا مسئلہ ہے، زبان سے انہوں نے نہیں کہا. اب غور کرتے ہوئے چلے، زبان سے نہیں کہا. کون سا مسئلہ ہے؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک ان کے پاس رہے. اب اس سے پتہ چل رہا ہے ایک دائی کو چاہیے، کسی کو ہم اور آپ سمجھا رہے ہیں تو مرتے دم تک، روح نکلتے وقت تک ان کے لیے کوشش کرتے رہے. اب یہ حدیث نمبر 24 ہے صحیح مسلم کی. جب روح نکلنے کا وقت آیا ابو طالب کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے. یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، جانتے ہیں گرو گھنٹال؟ عبداللہ بن ابی امیہ اور ایک ابو جہل. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. تو یہ دونوں وہاں بیٹھا ہوا تھا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان کلمہ بول دیجئے، لا الہ الا اللہ، کل میں قیامت کے دن حجت قائم کر لوں گا. آپ زبان سے تو بولیے، یقین بھی ہے، جانکاری بھی ہے، لیکن زبان سے نہیں بول رہے. چچا جان بول دیجئے کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کر لوں گا. تو وہ دونوں کیا بولتے تھے؟ ارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی آخری دم تک نہیں چھوڑا. اپنے سماج میں بھی کچھ لوگ ایسے گھوم رہے، ارے قبلہ بدلی کر لیے، کتنے نمبر ہو گئے، طنز کرنے کا انداز. اوہو اچھا نہیں لگا، کہاں چلے گئے ہیں، ارے ایسا ہے ویسا ہے، دس ہے اور دیٹ. لیکن ابو طالب کو معلوم تھا، جانکاری تھی، یقین بھی تھا، لیکن زبان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے، وہ لوگ بھی بولتے رہے دونوں، عبد المطلب کے دین دھرم کو چھوڑ دو گے؟ لیکن جب روح نکلی تو کہا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. اور فابا، اور انہوں نے انکار کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے سے. علم بھی ہے، جانکاری بھی ہے، یقین بھی ہے، قبول نہیں ہے. اگر وہ قبول کر لیے ہوتے تو ان کا فائدہ ہوتا. انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، جہنم کے اوپر کے حصے میں ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، جو توحید والوں کے امام بن گئے، نبیوں کے باپ بن گئے. تو باپ دادا کے دین کو دیکھنا ضروری ہے. آج بڑے مسائل ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ سب چیز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب تک 3 چیز ہو گئی. چوتھی چیز ہے انقیاد. یہ تو بہت ہارڈ لفظ ہو گیا. تابعداری، یہ بھی ہارڈ لفظ ہو گیا. عمل کرنا، سیدھا سمپل سا آ جاتے ہیں عمل کرنا. یعنی اسلام کا جو رول ہے، ریگولیشن ہے، ہم کو اس کو فالو کرنا پڑے گا چاہے جو ہو جائے. جب ہم کلمہ پڑھ لیے، جان کے پڑھے ہیں، جان کر پہچان کر پڑھے ہیں، یقین کے ساتھ پڑھے ہیں، زبان سے پڑھے ہیں، تو اب ہم کو اسلام کے تحت چلنا ہے. اب چاہے جو ہو جائے، لوگ کچھ بھی کہیں، کہیے ملا جی کیسے کہاں چلے گئے، ایسا لوگ بولیں گے ڈس آرڈرڈ. آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں معلوم تو بتا دیتے ہیں کہ کہیں کہیں پر ہندو دھرم میں اپنی بھانجی کے ساتھ شادی کرنا ہے. شاید یہ کرناٹک میں ہے کہ ایک ہندو اگر وہ چاہے تو اپنی بھانجی سے شادی کر لے. اپنے گوا کے اندر کیا ہے، شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کسی نے شادی کی اور 30 سال کی عمر تک بیٹا نہیں پیدا ہوا تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ ہندو دھرم کا کنسپٹ ہے کچھ. تو اب اس کو کیسے ختم کریں گے؟ تو ہر جگہ کا قانون الگ الگ بنا ہوا ہے. اسلام کا کیا ہے، بھانجی سے شادی نہیں ہے. تو اگر آپ اسلام کے اندر آ گئے تو وہ شادی کو چھوڑنا پڑے گا. پھر اسی طریقے سے 4 سے زیادہ بیوی جس کے پاس ہے تو اس کو 4 تک لانا پڑے گا. بات تو ماننی پڑے گی چاہے جو ہو جائے، عمل کرنا پڑے گا. کچھ لوگ بولے کہ نہیں میں ابھی کلمہ پڑھ لیا لیکن میں بھانجی کو نہیں چھوڑ سکتا، شادی میں رکھے رہوں گا، تو یہ چلے گا نہیں. پورا آپ کو اندر آ جانا، اب عمل شروع کر دینا ہے. اس لیے بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے دل سے بول دیے نا ہو گیا. اللہ دل کو بھی دیکھتا لیکن اللہ عمل کو بھی دیکھتا. دونوں چیز اپنے یہاں بہت ہے. اگر آپ پردے کے اوپر بات کیجئے، ارے مولوی صاحب پردہ دل کا پردہ ہے، دکھانے والا پردہ تھوڑے نا ہے، دکھنا چاہیے پردہ. دل کا پردہ تو سب پردہ، ایسا نہیں ہے. ایک حدیث میں غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2564، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم.
اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال، دل کے ساتھ ساتھ عمل، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب عمل شروع۔ کتنے ہو گئے اب تک؟ 4 ہو گئے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اقرار، نمبر 4 عمل شروع، تابعداری، نمبر 5 اخلاص، یعنی جو ہم بول رہے ہیں بات جو کہا بھائی بالکل سچے ہیں ہم اس میں، وہ ایسا نہیں۔ منافقین کے بارے میں تو ہم اور آپ جانتے ہیں، بڑا مسئلہ زبان سے بھی۔ تو اسلام کے اندر جو ہے اخلاص، جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر ادھر ادھر گڑبڑی کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کن کے لیے کریں گے؟ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ ابو ہریرہ تم ہی پہلے آدمی لگتے ہو جنہیں حدیث سیکھنے میں اتنا بڑا شوق ہے۔ اب اس پر ایک نکتہ ہے باریک سا، ایک ٹیچر کو چاہیے کہ جب ان کا شاگرد اسٹوڈنٹ کوئی سوال پوچھے تو یہ نہ کہے خاموش ہو بیٹھ جا پگلا کہیں کا، صرف پوچھتے رہتا ہے بدماش کہیں کا جواب۔ اور اگر اچھا سوال پوچھے ماشاء اللہ کتنا اچھا سوال پوچھا ہے بیٹے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، ابو ہریرہ مجھے پورا یقین تھا کہ تم ہی اس مسئلے میں پوچھنے والے کو، کہ تمہیں ہی زیادہ شوق ہے حدیث کا۔ اپریشیٹ کرنا، ہم لوگوں کے یہاں خاص طور پر مولویوں کے یہاں کسی کی تعریف کرنا ڈیلیٹ ہے، یعنی وہ تعریف وریف نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پریکٹس ہی نہیں۔ اچھا کام کرو تعریف نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم سینہ پھلا دے اکڑ کے چلے ماشاءاللہ اچھا کیے، لیکن اتنا بھی نہیں میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، نہیں۔ اچھا سوال کہیں سے آئے ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ پہلے تعریف کی پھر کہا۔ ابو ہریرہ سن لو، اسد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی، قیامت کے دن میری شفاعت کا شخص زیادہ مستحق کون ہوگا؟ یعنی مستحق کون ہوگا؟ سن لو، جس نے دل سے اور اپنی جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اخلاص، یعنی بالکل نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے، جیسی نیت ویسی برکت۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہم اور آپ جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ یہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے پورے بخاری شریف میں 7 بار یا 9 بار ریپیٹ ہوئی ہے یہ حدیث، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ تو جیسی نیت ویسی برکت۔ کسی بھی چیز میں کوئی بھی کام آپ کیجئے، آپ کو پہلے اپنی نیت صحیح کرنی پڑے گی، دکھانے کے لیے نہیں، یا تعریف کے لیے نہیں، یا کوئی مسئلے کے لیے نہیں، عہدہ لینے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، لیکن اب فوٹو سیشن چلے، پگڑی پہنائی جائے، کچھ اور چیز مل جائے، ہاں اگر کوئی چیز مل جا رہی ہے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن نیت ہماری وہ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا اخلاص، ایک دل سے نیت ہماری صحیح ہے۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 زبان سے اقرار، نمبر 4 عمل شروع، نمبر 5 اخلاص۔ اب کتنے اور بچ گئے؟ صدق، سچائی، چھٹی شرط، یعنی نیت ہماری صحیح، لیکن ہم جو بول رہے ہیں وہ بالکل اس میں بھی سچے ہیں بولنے میں۔ تو ہمیں اور آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے، منافقوں کی طرح نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8۔ منافقین جو تھے ہم اور آپ جانتے ہیں، زبان سے کہتے تھے لیکن دل میں ان کو ایمان نہیں تھا۔ وہ مسجد میں بھی آتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان کے لیے بہت بھاری تھی، لیکن وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے۔ اب یہاں رکیے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ اگر آج کل دیکھا جائے ہم مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، تو کتنے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ سچے دل والے ہیں، دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آج عمل میں پیچھے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ایک ہوتا ہے سستی کرنا، ایک ہوتا ہے انکار کر دینا۔ ایک آدمی ہے وہ بولتا ہے کہ اسلام میں روزہ نہیں ہے، لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، ثواب ملے گا؟
بولے اسلام میں روزہ وزہ نہیں ہے لیکن روزہ رکھتا ہے، وہ ملے گا؟ ایک آدمی ہے بولتا ہے کہ اسلام میں روزہ ہے لیکن سستی سے روزہ نہیں رکھتا، اس کا عمل کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں نیت اگر اس کی صحیح ہے تو گنجائش ہے کہ وہ بچ کے نکل جائے، لیکن سستی کرے گا تو ہو سکتا ہے کھچائی ہو جائے، لیکن وہ تو مان رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ سب چیزیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں اس میں پختگی بہت ضروری ہے، اخلاص۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ سورہ منافقین سورہ نمبر 63 آیت نمبر 1، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے کیا کہا؟ منافقین کے بارے میں یہ جھوٹے ہیں۔ لیکن ایک بات اور ہے، آج کل ہم اور آپ بول سکتے کہ فلانا منافق ہے، تو منافق ہے، کیسے بول پائیں گے؟ ہاں یہ بول سکتے ان کے اندر نفاق کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے، جھوٹ بولے، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، ہے بھئی یہ نشانی پائی جا رہی، لیکن تو پکا منافق ہے۔ ابھی دور منافقوں کا ہے، کس نے دیکھ لیا بھئی ہے، ہم کیسے بول سکتے تو منافق ہے بھائی؟ بالکل نہیں۔ تو میرا بھائی ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ جو زبان سے نکالتے ہیں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ اب ساتویں چیز جو آخری چیز ہے لا الہ الا اللہ کی، ساتویں اور آخری شرط یہ ہے محبت ہو اس کلمے سے، اس کلمے سے محبت ہو۔ لا الہ الا اللہ جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے محبت ہو، کیونکہ ایمان والے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165۔ اگر محبت نہ ہو تو فائدہ کچھ نہیں۔ آج کل لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب مہنگائی بڑھ گئی، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگائی ہے، غریب آدمی جی نہیں سکتا۔ فکر ہے نا سب کو؟ ارے مولوی صاحب سرکار کا ایسا مسئلہ ہے، فکر ہے؟ اچھا تو ابھی ان کا مسئلہ ہے، یہ جیت رہے ہیں یا یہ ہار رہے ہیں، سب کو فکر ہے۔ دکانداری بہت غلے مہنگے ہو گئے، سب کچھ، تجارت میں اب پہلے جیسا نہیں رہا، پوری فکر ہے سب کو۔ یہ فکر کسی کو نہیں ہے، یہ فکر کسی کو نہیں ہے کہ دین اجنبی ہوتا جا رہا ہے، سنت مردہ ہو رہی ہے، بدعت کا ظہور ہو رہا ہے، بدعت پھیلتی چلی جا رہی ہے، شرک کا بول بالا ہو رہا ہے، توحید کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، اس پر فکر ہے؟ آج کل کہیں بھی لوگوں کو دیکھیے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اس میں کوئی بات، ارے مولوی صاحب شرک بڑھ رہے ہیں، بدعت و خرافات بڑھ رہے ہیں، سنت مردہ ہو رہی ہے، کسی کو فکر ہے؟ لیکن سامان مہنگا ہو گیا، فلیٹ مہنگا ہو گیا، سرکار بدل گئی، سب کو فکر ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میرے بھائی ہو، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ کہ اگر توحید دکھ رہا ہے تو محبت ہے، شرک کا بول والا ہے تو افسوس، کیسے وہاں تک ہم اللہ کے توحید کو پہنچائیں؟ اگر یہ محبت ہو جائے تو دیکھ لیجئے کیا رزلٹ اس کا نکل آئے۔ تو میرے بھائیو لا الہ الا اللہ جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے گا محبت ایسی ہو کہ انسان غور کرتے ہوئے دیکھے تو ہر چیز میں نظر آئے، شرک سے نفرت ہو، توحید سے محبت ہو۔ جانور کو تو ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ ایک جانور بتا دیجئے جو جانور کسی اپنے جانور کو پوچھتا ہو، نہیں، یہ آپ کو نہیں ملیں گے، جانور پوچھے نہیں ملیں گے۔ سلیمان علیہ السلام والا ہدہد پتا ہوگا آپ کو، ہدہد معلوم ہے نا، سلیمان علیہ السلام والا، وہ تو ایک پرندہ تھا، اس پرندے کے اندر بھی توحید سے محبت ہے اور شرک سے نفرت ہے، یعنی ایک پرندہ دنیا میں وہ پہچان لے رہا ہے کہ لوگ کیسے ہیں اور ایک انسان پہچان نہیں رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی، انسانوں پر، جانوروں پر، پھر اسی طرح جناتوں پر، سب پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی۔ ایک مرتبہ ہدہد کیا ہے، وہ تھا ہی نہیں، غائب ہو گیا، بولے اب جب ملے گا نا تو اس کو کھا جائیں گے، سیدھا ذبح کر دیں گے یا پھر کوئی بات وہ بتائے۔ اتنے میں وہ آیا اور کہا، سورہ نمل، یہ چونٹی والی جو سورہ ہے، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 23 سے 26 تک پڑھیے۔ کہاں چلے گئے تھے؟
کہاں گئے تھے؟ تو کہا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون اللہ يسجد للہ الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. کہاں تھے؟ میں گیا تھا وہاں. کہاں گئے تھے؟ یمن گیا تھا. قوم سبا کو دیکھا، ایک عورت جو ہے اس پر حکومت کر رہی ہے. اب یہاں دیکھیے قرآن نے صرف یہ کہا ہے قوم سبا یعنی یمن والوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ عرش دے رکھا ہے، یعنی حکومت دے رکھی ہے. میں نے دیکھا اس عورت کو اور اس کے قوم کو کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. شیطان نے ان کے عمل کو کس طریقے سے اچھا کر کے دکھا دیا برے عمل کو، اور سیدھے راستے سے روک دیا. وہ لوگ سیدھے راستے پر کیوں نہیں ہیں؟ ارے اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جس اللہ نے کس طریقے سے چھپی ہوئی چیز کو بھی نکالا ہے، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو. اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے. بڑے عرش کا رب وہی ہے. اب یہاں غور کیجئے، ایک پرندہ جس کے اندر توحید سے محبت ہے اور شرک سے نفرت ہے، تو پھر اس کے بعد یہی پرندہ جو ہے وہ پوری قوم کے لیے توحید لانے کا ذریعہ بن گیا. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا کہ سلیمان کی طرف سے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا. تو پتہ یہ چلا لیٹر میں ہم اور آپ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، 786/92 نہ لکھیں. لوگ لکھتے ہیں نا 786/92، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے، ختم. سلیمان علیہ السلام نے لیٹر لکھا، اور ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوا کیونکہ خبر ملی، اور پھر وہ بھی لیڈیز یہاں آ گئی اور اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام پر. تو پتہ یہ چلا توحید کے سلسلے میں فکر مند چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، جانور بھی ہے، انسان کو بھی اتنا ہونا چاہیے. اور شرک سے نفرت چرند کو بھی ہے، پرند کو بھی ہے، انسانوں کو بھی ہونا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو سب چیزیں بتا رہی ہے اللہ کے توحید کے بارے میں، تو غور کرنا بہت ضروری ہے. تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ 7 چیزیں تھیں جو میں نے بیان کیا. نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 اقرار، نمبر 4 عمل، نمبر 5 اخلاص، نمبر 6 ایک دم سچے رہنے کا، یعنی جو بول رہے ہیں ایک دم سچے رہنے کا اس بات. نمبر 8 محبت ہو اس کے اندر. کلمہ کیا جی مسلمان ہو گئے؟ ہاں محبت اللہ سے بالکل ہے بھائی، محبت ہے تو ہے. توحید دکھ رہی ہے محبت ہے، شرک دکھ رہا ہے تو دل میں نفرت ہے. کہاں محبت تو ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. اب آخری چیز جو رہ گئی جو مجھے بتانا، اس کے بعد اپنی بات ختم. محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد الرسول اللہ ہے اس کے 4 تقاضے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہمیں 4 چیزیں جاننا ضروری ہے، لیکن وہ ساتھ میں آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے نمبر 1 وہ کرنا ہے، جس سے منع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جانا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7. پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے، یہ 2 چیز تو ہو گیا، کرنے کا حکم دیا کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا ہے. یعنی جو چیز بتا دیا وہ چیز سچی ہے، چاہے ہمارے بھیجے میں گھسے نہ گھسے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جانکاری دی ہے، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے بارے میں کہا ہے بخاری شریف کی کہ اگر وہ گر جائے تو مکھی کو اور ڈبو دو، کیونکہ ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. تو کتنے لوگ بولتے ہیں ان لوجیکل، سائنس میں ہے ہی نہیں، لیکن ابھی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے. لیکن مکھی کہیں گر جاتی ہے تو ہم اور آپ اس کو ڈبوتے نہیں ہیں بلکہ پورا برتن ہی پھینک دیتے ہیں. چائے میں اگر گر جائے تو آپ دیکھیے ڈبا کے پئیں گے، کون پیے گا بتائیے؟ کوئی نہ پیتا، پوری چائے پھینک دیے. دال میں اگر گر گیا پوری دالیں پھینک دیے. لیکن جب وہ گر جائے تو اس کو ڈبو دیجیے اور اس کو پی لیجیے. لیکن آپ دل میں ماننا چاہیے تب نا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں خبر دیا اس کو ماننا، چاہے ہمارے بھیجے میں گھسے یا نہ گھسے. ایک چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے گائے نے بات کی اور بھیڑیے نے بات کی. ارے یہ کیسے؟ صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ حدیث نمبر 2388.
ایک آدمی اپنے گائے پر کوئی چیز لادے جا رہا تھا تو گائے نے پیچھے مڑ کر کہا انی لم اخلق لہذا ولکن انما خلقت للحرث، تو میرے اوپر لادے ہوا ہے، میں اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں، میں کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم اور تکلم، سبحان اللہ یہ گائے بات کر رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن به وأبو بکر وعمر، بے شک میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے۔ بالکل گائے نے بات کی تو ہم کو ایمان ہے۔ کتنے لوگ نہیں مانتے اس حدیث کو؟ بولے یہ کیسے ہوا گائے بات کرے گی، کبھی بات کی کیا، ہم کیسے مان لیں؟ اس کا ایک حدیث، اسی حدیث میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر بھاگا۔ وہ جو چرواہا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگا اور پکڑ لیا اور چھڑا لیا۔ تو اس بھیڑیے نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیا حالت ہوئی ہوگی، من لہا یوم السبی یوم اللہ رائن غیری، او ہو آج ہم سے چھڑا رہے ہو بکری کو، ایک دن ایسا آئے گا یہ پوری بکریوں کی دیکھ بھال میں ہی کروں گا۔ اب بھیڑیا ایسا بولا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کہیں ایسا بھیڑیا بات کر رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن بذلک وأبو بکر وعمر، ہم اس پر ایمان لائے اور ابو بکر عمر بھی ایمان لائے، اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی ایمان ہے۔ یہ کوئی بولے گا ارے کیسے بھیڑیا بات کرے گا، یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات، دجال ابھی بدھا ہوا ہے، وہ سمندر میں ہے، وہ سمندر یہاں ہے، وہ کون سا سمندر ہے، وہ کون سی جگہ پر ہے؟ ارے بھائی کہیں پر ہے تو ہے ماننا پڑے گا۔ تو میرا بھائیو یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اب ایک چیز اور لوگ بات کرتے، کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 بار دھونا، کئی کو 7 بار دھو کے پانی برباد کرنا، بھائی ایک بار تو دھو دیے ہو گیا نا، 7 بار کئی کو 8 بار بھی ہے مٹی کے ساتھ، یہ کیا اتنا پانی برباد کریں گے؟ حدیث نہیں سمجھ میں آتی، بخاری مسلم کی حدیث نہیں سمجھ۔ ابھی سائنس نے تحقیق کی ہے کتے کے منہ سے جو نکلتا ہے جب تک اس کو 7 بار اور 1 بار مٹی سے نہیں دھوئیے گا تو وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ویسٹرن کلچر ہے، ہیروئن لوگ اور چاٹتی ہے۔ مولوی صاحب کتنا کھل کے بات کریں گے، زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ انسانوں کو چھوڑ کر لوگ کتے کو چاٹ رہے ہیں جبکہ اس کے منہ میں بیماری ہے۔ یہ ماڈرن ٹائپ کے جو لوگ کتے اپنے گھر میں رکھے ہوئے، کاہے رکھے ہوئے بھائی؟ سلا بھی رہے ہیں ان کو، کاہے سلا رہے ہیں؟ انسان سے محبت نہیں، کتے کو اگر کسی نے تھوڑا سا مار دیا تو کیس کر دیا، تو ارے کتے کو 7 بار دھو کے 8 بار دھونا، یہ سب پانی برباد ہو رہا ہے۔ اچھا یاجوج ماجوج بولتے ایسا، کہاں کوئی دکھ رہا ہے، تو کچھ تو آ ہی نہیں رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ کچھ لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے اور اپنے آپ کو کیا بولتے، ہم اہل قرآن ہیں۔ وہ اہل قرآن نہیں بلکہ وہ لوگ منکرین قرآن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ہم اور آپ رد نہیں کر سکتے ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح کیا بولے، دین میں عقل کا عمل دخل نہیں۔ دین کے سلسلے میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک، نہیں آ رہی تو جا کے پوچھ لیجئے، لیکن اپنی عقل مت لگائیے۔ اچھا ہم اور آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، موزہ جب پہنے ہوئے ہیں تو گندگی نیچے لگتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اوپر مسح کرنا، کیوں؟ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 162، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلیٰ۔ آگے کہا وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اوپر ہی مسح کیے ہیں، لیکن گندگی نیچے ہے تو اوپر کا ہے۔ اصل میں یہ کہ اگر آپ نیچے جائیے گا، لاجک لگائیے، نیچے جائیے گندگی صاف کرنے تو آپ کا ہاتھ اور گندا ہو جائے گا، کیونکہ پانی لگا اور نیچے گندگی ہے تو کتنا صاف کرتے رہیے گا۔ ایک چیز اور ہے، لوگ بولتے سمجھ میں نہیں آتے، ہوا خارج ہو گئی۔ اب مولوی صاحب کو یہ سب نہیں سمجھانا چاہیے لیکن سمجھانا پڑتا۔ ہوا خارج ہو گئی کسی کی، وضو ٹوٹ گیا، تو وضو کاہے ٹوٹے گا بھائی؟ وضو کیوں ٹوٹے گا؟ تو پھر بولتے وضو بناؤ، دماغ لگائیے، وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہوگا، پھر وضو بناؤ۔ صفائی تو کیے نہیں تو پھر وضو کیسے بنائے؟ لاجک لگائی، صفائی تو کی نہیں تو پھر وضو کیسے بنا لیے؟ تو ہر چیز میں لاجک نہیں چلتا بھائی، دماغ نہیں لگانے کا، بھیجا نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کے ہوا خارج ہوگا، جتنی مرتبہ خارج ہو اتنی مرتبہ جا کے پیچھے صاف کرنا پڑے گا، کر پائیں گے؟ کاہے کو مصیبت مول لے رہے ہیں؟ تو کچھ چیز ایسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بھائی نہیں سمجھ میں آئے صحیح،
3 چیز ہو گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دیا سب بات سچی ہے, چاہے ہمارے بھیجے میں گھسے یا نہ گھسے. بھیجا آگے اچھا ہو جائے گا, ہو سکتا ہے اور گھس جائے. نمبر 4 آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اللہ کی عبادت ہوگی. اس لیے یہ کلمہ دونوں ساتھ میں ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو, کس کے طریقے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج کرو, کن کے بتائے ہوئے طریقے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خلاصہ تھا. خلاصہ ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1 علم, نمبر 2 یقین, نمبر 3 اقرار, نمبر 4 عمل, نمبر 5 اخلاص, نمبر 6 سچائی صدق, نمبر 8 محبت. 4 اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4. نمبر 1 کرو, کرنا ہے. نمبر 2 منع کر دیے, رک جانا ہے. نمبر 3 جو چیز کی خبر جیسی جیسی بتائی ہے سب پر یقین رکھنا. نمبر 4 نبی صلی اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. آگے بات سمجھ میں؟ کوئی بھائی ہے جو اٹھ کے بتائیں گے, یا کوئی بابو لوگ ہیں اٹھ کے بتائیں گے؟ یہ مطلب سمپل سا ہے. آئیے اس کے بعد بات ختم. کون بتائیں گے کھڑے ہو کر؟ شرمائیے نہیں. میں نے پہلے کہا تقریر نہیں ہے بھائی. یہ لا الہ الا اللہ میں پہلے انکار ہے یا پھر اقرار ہے؟ پہلے انکار پھر اقرار. اچھا پہلے اس بات ہے یا نفی ہے؟ یہ ہارڈ ہو گیا ذرا. پہلے نفی اس کے بعد اس بات. تو لا الہ الا اللہ میں انکار اقرار یہ ضروری ہے, تبھی ہوگا محبت کا اظہار. کوئی بھائی بتائیں گے یہاں کھڑے ہو کر؟ آ جائیے بسم اللہ. کون آئیں گے؟ دیکھیے شرمائیے نہیں, شرمائیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. آ جائیے آ جائیے آ جائیے. یا کوئی بابو بتائیں گے؟ بوا صاحب آپ لوگ بتائیے گا. ارے بتائیے بھائی, کاہے شرما رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اتنا بڑا مجمع شرما رہے ہیں, کیسے ہو پائے گا جبکہ ریپیٹ بھی ہو گیا. آئیے 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 آ جائیے آئیے بابو آئیے آئیے. بس 1-2 منٹ اور رہ گیا پھر ختم کریں گے. جلدی آئیے. کوئی نہیں اٹھ رہے ہیں. آئیے بابو آئیے 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 بیٹا ادھر آئیے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد. بیٹا ادھر آئیے 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 بابو آئیے. ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں بیٹا 7 چیزیں بتائیے تو. پہلا علم, ہاں. اس کے بعد یقین, ماشاء اللہ, تکبیر. چلیے ہاں. نمبر 3 ہاں 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 دیکھیے آگے آگے اقرار. اس کے بعد پھر عمل. 4 ہو گیا. اس کے بعد اخلاص. اس کے بعد 5 ہو گیا بیٹا. 2 اور رہ گیا. سچائی. سبحان اللہ. صرف. اور آخری چیز سبحان اللہ. بیٹا رک جائیے بیٹا. یہ لا الہ الا اللہ کا بتا دیے. ماشاء اللہ. سبحان. بیٹا مولوی صاحب کی طرف سے مٹھائی کھا لینا بیٹا. لیجئے مولانا لوگ. ہاں ہاں ماشاء اللہ بیٹا. چلیے ٹھیک. اور کوئی؟ اب محمد الرسول اللہ کا بتانا ہے. بس 4 ہی ہے اس میں. بیٹا آ جائیے. کون آئیں گے؟ ہے بابو. آئیے آئیے آئیے. ماشاء اللہ جلدی کیجیے. ماشاء اللہ. دیکھیے لا الہ الا اللہ میں 7 بتا دیے. علم ہے, یقین ہے, اقرار ہے, عمل ہے, اخلاص ہے, اور صدق ہے, اور محبت ہے, اور محمد الرسول اللہ میں 4 ہے. آئیے بیٹا. دیکھیے مولوی صاحب کے پاس جیب میں ہے مٹھائی کھلانے کے لیے. جلدی آ جائیے بیٹا. کون آئیں گے؟ آپ آئیے گا. ماشاء اللہ ہمت کر. ارے پیچھے والے تو ہمت کیجئے, کوئی کر ہی نہ رہے ہیں. مولوی صاحب کی جیب سے نکلوا لیجئے, بہت مشکل سے نکلتا ہے. جلدی آئیے جلدی آئیے. کون نکلوائیں گے؟ 4 ہی ہے. 4. وہ تو 7 والا محمد آپ نے کہا ہے 7. محمد. ماشاء اللہ. آپ کا ابو کا نام کیا بیٹا؟ عبدالعزیز بھائی. ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھا ہے. عبداللہ. اب صرف 4 ہی بولنا ہے. کتنا آسان ہے. کون آئیں گے؟ آپ آ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. آئیے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہے بابو. جلدی کیجئے جلدی کیجئے. بس 1-2 منٹ اور رہ گیا ہے. آئیے آئیے بوا آئیے. بابو آئیے.
آ جائیے تھوڑا بہت غلطی بھی ہوگی تو بتا دیں گے مولوی صاحب، آ جائیے، بس مولوی صاحب کی جیب سے نکلوا لیجیے کسی طریقے سے، جلدی آ جائیے، اس کو نکال کے میں رکھ ہی دیتا ہوں، جلدی آ جائیے، دیکھیے نکال کے میں نے رکھ دیا، جلدی آ جائیے۔ سیکھ کے آئے، سب کچھ کر کے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، بس آ کے یہاں پر بولنا، یہ اصل ہمت ہے۔ کون آ رہے ہیں؟ کون ٹرائی کر رہے ہیں؟ ارے آدھا غلط بھی بولیے گا تو مولوی صاحب انعام دے دیں گے، کاہے گھبرا رہے ہیں؟ آئیے تو ذرا، اب دیکھیے اتنا بول دیے کہ آدھا غلط بھی بول دے تو آ جائیے، دیکھیے من ہو رہا ہے ان کا، آئیے بیٹا، آئیے، ماشاء اللہ، آئیے بیٹا، آئیے۔ حذیفہ نام آپ کا؟ حذیفہ، ماشاء اللہ، حذیفہ میں بیٹا چلیے بولیے، بس 4 ہی ہے۔ ہاں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کرنا، نمبر 2 جس سے منع کیا، جس کو نہیں بولے نہیں کرنا، صحیح بات ہے۔ نمبر 3 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو سچ ماننا، جو بھی حدیث میں بیان کیا۔ اب آخری بات کہ اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ بیٹا یہ لے لیجئے، ماشاءاللہ، بیٹا آپ بھی کھا لیجئے گا، ماشاءاللہ۔ دیکھیے مولوی صاحب سے ماشاءاللہ دونوں نے نکلوا لیا، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ مختصر سی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آخری مرتبہ ریپیٹ کے بعد ہم بات ختم کریں گے۔ علم، یقین، اقرار، عمل، اخلاص، سچائی، محبت اور محمد الرسول اللہ میں 4 ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو کرنا ہے، منع کیے مت کرو نہیں کرنا۔ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیان کیا حدیث میں اس کو سچا ماننا۔ نمبر 4 اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مختصر تفصیل تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں توحید کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔